السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن حزنا اذا شئت سهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا خیر مقدم ہے ہدایت نحو کی کلاس میں. آج ہم انشاءاللہ مفعول بہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مفعول بہ کا بیان. تو مفعول بہ کب آتا ہے, کیا کیا شرطیں ہیں اور کیا کیا سچویشن میں آتا ہے, کیا کیا حالات میں آتا ہے, یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مفعول بہ, المفعول بہ وہو اسم. مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل, اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل ضرب زید عمرا, جس پر فاعل کا فعل واقع ہو, جیسے ضرب زید عمرا. اور کبھی وقد یتقدم علی الفاعل, اور کبھی اس کو مقدم کر دیا جا سکتا ہے فاعل پر, جیسے ضرب عمرا زید, کس نے مارا بھائی؟ زید نے عمرو کو مارا, تو کبھی آگے بھی لا سکتے ہیں, جیسے ضرب عمرا زید. وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من اضرب ووجوبا في اربعة مواد. تو کبھی کبھار حذف بھی کر سکتے ہیں, حذف کر دیا جاتا ہے جوازن, جیسے اس کے شخص کے جواب میں زیدن کہا جائے جو کہ کہے من اضربو, میں کس کو ماروں, تو جواب میں ہم اس کو حذف کر سکتے ہیں زیدن. اور جو چار مقامات پر وجوباً ہے, واجب ہے, فی اربعۃ مواد. الاول سماعی, اور پہلا ہے سماعی. تو چار اس میں آپ کو فعل کو حذف کرنا ہی کرنا پڑے گا. تو چار ہیں ویسے. پہلا سماعی ہے, سن کے, نحو امرأ و نفسہ, جیسے امرأ و نفسہ. امرأ و نفسہ کب بولتے ہیں؟ یعنی انسان کو اترک امرأ و نفسہ, انسان کو چھوڑ دو, اس کے حال پر چھوڑ دو, اس طرح کے معاملے. وانتہو خیر لکم, وانتہو خیر لکم, رک جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے. واہلا وسہلا, یہاں پہ بھی یہ اس کا فعل وہ محذوف ہے, اور باقی قیاسی ہے, اور والبواقی قیاسیتن, اور باقی کا قیاسی ہے. یہ سماعی ہے, اس کو آپ محذوف کرنا ہی کرنا پڑا. اس کی تشریح پڑھ لیں گے. تعریف. مفعول مطلق کے بعد دوسرے نمبر پر مفعول بہ کی بحث کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے بھائی؟ مفعول بہ, کیونکہ مفعول بہ دیگر مفاعل سے اکثر و اہم ہے, لہذا اکثریت و اہمیت کے پیش نظر اس کی بحث کو باقی تین پر مقدم کر دیا گیا, کیونکہ یہ بہت اہم ہے. تقدیم علی الفاعل, بعض اوقات مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے, کبھی کبھار آگے بھی بڑھاتے ہیں, بشرطے کہ کوئی قرینہ لفظی یا معنوی پایا جا رہا ہو. کوئی قرینہ ہونا چاہیے آگے لانے کے لیے. معنوی قرینے کے مثال, اکل الکمثرى یحییٰ, یہ کیا ہے؟ معنوی قریقہ ہے. امرود جام جو ہوتا ہے, تو یحییٰ, یہاں پہ ہم کو پتہ ہے کہ جام امرود جو ہے یحییٰ کو نہیں کھاتا, تو اسی لیے یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کمثرى مفعول بھی ہے اور یحییٰ یہاں کا فاعل ہے. یہ معنوی قرینہ ہے, کوئی قرینہ ہے یعنی سینٹنس سے پتہ چل جاتا ہے, اس لیے مفعول بھی کو آگے لایا. لیکن میں نے کہا ضرب موسیٰ عیسیٰ, اب یہاں پہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ پہلے مارنے والا ہے یا عیسیٰ, تو اس لیے ہم عیسیٰ کو پہلے نہیں لا سکتے. لفظی قرینے کی مثال, ضرب عمرا زید, لیکن اگر کوئی بھی قرینہ لفظی یا معنوی نہ ہو تو پھر مفعول بہ کی تقدیم علی الفاعل جائز نہیں ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں ضرب موسیٰ عیسیٰ, یہاں پہ دیکھیے, اب یہاں عیسیٰ کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے, عیسیٰ کو آگے نہیں لا سکتے, کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی مارنے والا موسیٰ ہے یا عیسیٰ ہے, کیونکہ کوئی شے ایسی نہ ہوگی جو اس کے مفعول بہ ہونے پر قرینہ بن رہی ہو, کوئی اس میں وہ ہے ہی نہیں. بعض اوقات مفعول بہ کا فعل قیام قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے. کوئی قرینہ ہے تو مفعول بہ کو حذف کر دیتے ہیں, اور یہ حذف دو طرح سے ہوتا ہے. جوازن, جب آپ سے کوئی پوچھے
من ادربو، آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے کہ میں کس کو ماروں، تو آپ جواب میں کہیں گے زیدن، تو آپ کہیں گے زیدن یعنی اضرب زیدن، زید کو مارو۔ مفعول بھی کا فعل 4 جگہوں میں وجوباً حذف کیا جائے گا، 4 جگہوں پہ ہے، 4 جگہوں پہ ہے، السماعی، تحدید، اشتغال، منادہ۔ اب اس کو سمجھائیں گے، یہ 4 ہے سماعی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مفعول بھی کا عمل بعض اوقات وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، اس حذف کے 4 مقام ہیں۔ تو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفعول بھی 4 جگہوں پہ کمپلسری ضروری ہے کہ آپ اس کو حذف کریں۔ ایک تو عربوں سے سن لیا ہم نے اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اس کا فعل جو ہے، جو بھی فعل ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو آپ ذکر نہیں کریں گے، بس کہیں گے اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً نا، اس طرح سے۔ سماعی ہے پہلا، یعنی وہ مقامات جہاں حذف کے لیے کوئی قاعدہ یا ضابط نہ ہو، کوئی قاعدہ یا ضابط نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سماع من العرب ہے، یہ بس سنا گیا ہے عرب سے، تو اس میں واجب ہے کہ آپ فعل کو ذکر نہیں کریں، محذوف کریں گے۔ ان مقامات میں فعل وجوباً حذف ہوگا، واجب ہے کہ اس کو حذف ہوگا، اور ان پر کسی اور قیاس کرنا، کسی اور کو قیاس کرنا جائز نہ ہوگا، کسی اور قیاس کو جائز نہیں کریں گے۔ وہ مقامات مندرجہ ذیل ہیں: امرأ و نفسہ، ای اترک امرأ و نفسہ، امرأن و نفسہ، تو یہاں پہ یعنی آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، امرأن و نفسہ، تو آپ یہ نہیں بولیں گے اترک، نہیں بولیں گے، چھوڑ دو نہیں بولیں گے، بس امرأ و نفسہ چھوڑ دو اس طرح سے، یعنی محذوف کرنا پڑے گا اترک کو۔ وانتہوا خیرا لکم، ای وانتہوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم، تو قرآن میں آتا ہے نا وانتہوا خیرا لکم، رک جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب کس سے رک جانا ہے؟ جو نصارہ ہے، کرسچن ہے، ان کو کس سے رکنا ہے؟ تو یعنی تثلیث ہی، تثلیث سے رک جاؤ، ٹرینٹی جو مانتے ہیں آپ، تثلیث، اس سے رک جاؤ۔ واقصدوا خیرا لکم، اور اچھے اس کا واقصدوا قصد کرو، اچھی چیز کا ارادہ کرو۔ اہلاً و سہلاً یعنی ای اتیت اہلاً و وطیت سہلاً، اس طرح سے، یعنی تو اپنے گھر آیا ہے اور تو نے نرم زمین کو روندا ہے۔ وطیت، وطا کا مطلب روندنا، اور سہلاً یعنی نرم زمین پر، یعنی یہاں پہ آرام ہے۔ اتیت سہلاً و وطیت سہلاً، اس طرح سے، یعنی تو اپنے گھر آیا ہے اور تو نے نرم زمین کو روندا ہے، تو یہاں پہ واجب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اتیت اہلاً، یہ سب نہیں کہنا ہے، بس اہلاً و سہلاً۔ حذف وجوب کے باقی 3 مقامات قیاسی ہیں، یہ جو ہے سماعی ہے، 3 جگہ پہ آپ کو امرأ و نفسہ اور وانتہوا خیرا لکم، یہ قرآن کی آیت ہے ویسے بھی، اور اہلاً و سہلاً، باقی کے قیاسی، قیاسی یعنی سماعی نہیں ہے، یہ اس کو آپ سوچ کر دوسرے جملے بھی بنا سکتے ہیں، وہ کسی ضابط اور قانون کے تحت ہے، کوئی ضابط ہوتا ہے اور قانون ہوتا ہے، کوئی شرط ہوتا ہے، اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ 3 مقامات یہ ہیں، وہ 3 مقامات اب سمجھاتے ہیں۔ التحذیر، یہاں ڈرانا کسی کو، وہو معمول بتقدیر اتقی تحذیرا، اور دوسرا تحذیر ہے اور وہ معمول ہے اتقی کی تقریر کے ساتھ، اتقی کسی کو ڈرا رہے ہیں آپ۔ مما بعدہ نحو ایاک والاسد، کے لیے ایسی چیز ہے جس کے بعد ہو، جیسے ایاک والاسد، اصلہ اتقیک والاسد، اس کا مطلب اصل ہے اتقیک والاسد، اتقا یعنی بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور شیر کو بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ اور شیر کو اپنے آپ سے بچاؤ، کیونکہ دونوں بھی اللہ کی مخلوق ہیں نا، دونوں کو بچانا ہے۔ او ذکر المحذور، یا جس سے ڈرایا جا رہا ہو، منہ، اسے تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے، منہ نحو الطریق، 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 تو راستے میں سے کوئی آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے وغیرہ، الطریق، طریق، تو ایسے بھی کیسے کہتے ہیں، یعنی اللہ اللہ، حدیث میں وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، یعنی اتقی کا، اللہ سے بچاؤ اپنے آپ کو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، اس طرح سے۔ الطریق، الطریق، راستے میں سے ہٹو، مطلب الطریق، الطریق، یہ بھی واجب ہے۔ ایاک والاسد، اب یہ نہیں کریں گے اتقیک والاسد، یہ نہیں بولیں گے، واجب ہے آپ کو، یہاں پہ قیاسی ہے، یعنی کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ایاک والکلب،
ڈرو کتے سے ڈرو، بیویئر آف دا ڈاگ. التحذیر ڈرانا، یہ مفعول بھی اتقی فعل محذوف کا معمول ہوتا ہے، اس کا معمول ہوتا ہے. معمول یعنی جس کے اوپر آپ عمل کیا جاتا ہے. اتقی فعل عامل ہے اور جو بھی آتا ہے مفعول بھی اس کا معمول ہے، اور اس مفعول کو اس کے ما بعد سے ڈرایا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس سے ڈراتے ہیں، بس ڈراتا ہے. جیسے ایاک والاسد، ای اتقی والاسد، شے سے ڈرو. اور بعض اوقات تحذیر میں بجائے محذر کے محذر منہ کے تکرار سے لایا جاتا ہے. الاسد الاسد، الطریق الطریقہ، اس طرح سے یہ ڈرانے کے لیے ہے. کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے نا بھی. آپ بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی صاحب شیر سے بچیے وغیرہ، اس طرح سے شیر آ رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے. الاسد الاسد بس چلا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچاؤ شیر سے. اس کو مکرر جواب دیتے ہیں. اور تیسرا ہے، اس میں واجب ہے کہ آپ کو فعل کو مفعول فعل کو محذوف کریں گے. اتقیقہ نہیں بولیں گے الاسد الاسد، یا ایاک والاسد ایاک والاسد. الثالث ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، تیسرا وہ ہے جس کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے تفسیر کے شرط پر. شریطہ یعنی شرط ہے کہ تفسیر یعنی بعد میں اس کے بتائے تھے. اور یہ ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کے بعد فعل اسم بعد وهو كل اسم بعده فعل او شبهه، جس کے بعد فعل ہو اور شبہ فعل ہو. یشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم، یا شبہ ہو جو اس فعل سے اعراض کرتا ہو بضمیرہ او متعلقہ بحیث لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ، اور اس پر مسلط کر دیا جائے یا اس کے مناسب ہو تو اس کو نصب دے گا. جیسے زیدن ضربتہ، تو آپ پہلے لا سکتے ہیں. ما ادمر عاملہ، یعنی اس کا عامل جو ہے ضربتہ ہو کس کو راجع ہے؟ زیدن کو. زیدن ضربتہ فإن زیدن منصوب، پس بے شک زیدن منصوب ہے اور بفعل محذوف مدمر، اس کا فعل جو ہے چھپا ہوا ہے، محذوف ہے. کیونکہ زیدن کو کیسے لا سکتے ہیں پہلے؟ تو یہ مفعول بھی پہلے ہے، وہ ہوا ضربتو، اور ضربتو ہے محذوف مدمر کی وجہ سے، اور وہ ضربتو ہے. جیسے کہ تفسیر جس کی تفسیر کر رہا ہے ضربتو زید، اصل میں کیا تھا؟ ضربتو زیدن ضربتو، مگر دو بار ضربتو آ جا رہا ہے تو میں زیدن ضربتو ہوں. وہ فعل جس کے بعد آ رہا ہے اور ضربتو ہو، اس کے باب سے کی بہت سی فروعات ہیں. مذکور بعدہ ہوا ضربتہ ولہذا الباب فروع کثیرہ، بہت سارے ہیں. تو اس کی تشریح کیا ہے؟ اشتغال ما ادمر عاملہ، یا ما ادمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر. اشتغال، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ دیکھیں، ضربتہ آپ بولیں گے ضربہ فعل، تو تا ضمیر فاعل ہے اس کی، اور ہا ضمیر اس کا مفعول بھی ہے. تو زید تو جو ہے مفعول بھی نہیں بن سکتا ہے کہ نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں اشتغال، یعنی بیزی ہو گیا فعل. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ایک فعل ہونا چاہیے جو مشغول ہے، جو محذوف ہے، یعنی وہ اسم جس کا فاعل تغیر پائے جانے کے وجہ سے حذف کر دیا جائے. تغیر ہو رہا ہے اس لیے اس کو حذف کرنے آئے. اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو. اس کے بعد فعل یا شبہ فعل، شبہ فعل یعنی اسم فاعل وغیرہ، اور فعل اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں عمل نہ کر رہا ہو، اور وہ فعل ایسا ہو کہ اگر اس پر اس اسم داخل کر دیا جائے تو اس اسم کو منصوب دے گا. تو چونکہ ما بعد والا فعل تفسیر کر رہا ہے، تو ایسا فعل آ گیا ہے جو بعد میں جو ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے، فعل محذوف کی لہذا اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے. اس کو واجب ہے، کیونکہ آپ نہیں بول سکتے کہ بھائی ضربتو زیدن و ضربتو اس طرح سے نہیں بولیں گے. واجب ہے تاکہ جمع میں مفسر لازم نہ آئے. دونوں مفسر اور مفسر لازم نہ آئے. مفسر ہیں جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور مفسر ہیں جو تفسیر کر رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے زیدن ضربتہ، تو آپ بولیں گے بھائی زیدن منصوب کیوں ہے؟ تو آپ بولیں گے ضربتہ کا فعل ہے، مفعول بھی ہے. تو نہیں ہے نا بھائی، جو ہاں ضمیر آ گیا ہے یہاں پہ، جو ضمیر آ گیا ہے یہ ہے مفعول بھی اس کا. پھر زیدن کیا ہے؟
اس کو ایک اور ایک فعل لانا پڑے گا سمجھنے کے لیے. اصل میں ضربت زیدن ضربتہ تھا، چونکہ مفسر بعد میں وجود تھا، لہذا مفسر کو حذف کرنا واجب ہے. تو مفسر یعنی اس کی تفسیر آ جا رہی ہے کہ ضربتہ آ جا رہا ہے بعد میں، تو مفسر جس کی تفسیر تو یہ واجب ہے. آپ ڈبل ریپیٹ نہیں کریں گے. کیوں ریپیٹ کریں گے بھائی؟ دماغ خراب ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس طرح سے ضربت زیدن ضربتہ کیوں بولیں گے اسے؟ پھر چوتھا ہے اشتغال بولتے ہیں اس کو. اشتغال یعنی بزی ہو گیا ہے، جو فعل ہے بزی ہو گیا ہے، اس کا عامل جو ہے بزی ہو گیا ہے، مشغول ہو گیا ہے، اس طرح سے. اور آخری ہے منادا. منادا کے اقسام وغیرہ بتاتا ہے یہاں پہ. انشاءاللہ یہاں سے اگلی کلاس میں کریں گے منادا سے، کیونکہ بہت سارا ہے ندا کے بارے میں، بہت کچھ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد مفعول فیہ کے بارے میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. منادا سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو یاد رکھیے اب کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ مفعول بہ. اور مفعول بہ کو کبھی آگے بھی لا سکتے ہیں وغیرہ ہم پڑھے تھے، لیکن 4 جگہوں پہ مفعول بہ جو کو فعل ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا. 4 جگہ ہیں. ایک پہلا سماعی اہلاً و سہلاً وغیرہ. دوسرا تحذیر، کسی کو ڈرانا ہے تبھی بھی فعل کو محذوف کر دیں گے. تیسرا یہ تھا اشتغال ہے. اور چوتھا منادا ہے. اس کو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. منادا جب کسی کو بلا رہے ہیں وغیرہ تو کیا کیا آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم.